بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا جس کی کوئی سابقہ اصل موجود نہ ہو۔ کیا مطلب اصل دین میں موجود نہ ہو؟ مطلب یہ کہ علم و تعلم، دین پڑھنا پڑھانا، اس کی اصل یعنی فاؤنڈیشن موجود ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو علم دیا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو علم دیا کرتے تھے، جی ہاں اصل موجود ہے۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم دی جائے اور مخاطبین جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے علم حاصل کریں؟ کیا عہد نبی میں یہ طریقہ موجود ہے؟ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو مخاطب کرنا اور آپ کو کتاب پڑھانا یا علم دینا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور اصل کیا؟ علم و تعلم۔ تو اصل موجود ہے، اب طریقے کار مختلف کیے گئے وہ ہر زمانے اور اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح مثال کے طور پر تراویح جو ہے، تراویح کی اصل موجود ہے، جی ہاں نبی علیہ السلام نے چند ایام جو ہے وہ تراویح پڑھائی اور پھر کچھ دن نہیں بھی پڑھائی، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تراویح کی اصل موجود ہے، لیکن عمر بن خطاب کے دور میں ایک ہی امام کے پیچھے تمام لوگوں کو، صحابہ کو جمع کر دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نعمت البدعۃ هذه، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ یہ وہاں پر تراویح کی اصل تو موجود ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف ائمہ ہوتے تھے اور کوئی گھر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی 3-4 کا جماعت یہاں پہ ہو رہی ہے، کوئی 5-6 کی جماعت یہاں ہو رہی ہے، تو عمر بن خطاب نے جو ہے سب کو جمع کر دیا۔ تو اصل تو موجود ہے نا، وہ کیا ہے؟ تراویح۔ اب جو ہے وہ الگ الگ جماعتوں کو ایک جماعت کا بنا دیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ اس کو بدعت لغوی معنی میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بدعت جو ہے لغوی معنی میں ہوتی ہے اور ایک بدعت شرعی معنی میں ہوتی ہے۔ جو مذموم ہے وہ شرعی معنی ہے۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیبلٹ ہاتھ میں رہتے ہوئے کیمرے کے سامنے، یہ بدعت ہے لغوی سینس میں۔ اس طریقے سے علم و تعلم، یہ ہمیں اس کی کوئی سابقہ مثال نہیں ملتی، لیکن یہ لغوی بدعت ہے۔ اس کی اصل تو موجود ہے نا۔ شرعی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اصل ہی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منانا، کیا اس کی کوئی اصل بھی موجود ہے؟ اصل موجود ہے کہ کہیں صحابہ نے نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت پر کوئی خوشی منائی ہو، چلو لائٹیں وغیرہ نہ لگائی کیونکہ لائٹوں کا تو وجود ہی نہیں تھا، لیکن کہیں اصل ملتی ہے کہ کہیں خوشی منائی ہو اس طریقے سے، اور صدقہ خیرات کا اہتمام کیا ہو، لوگوں کو کھانے کھلایا، لنگر عام کا تصور ہو اور نعت خوانیاں ہوں اور اس کو باقاعدہ اجتماعی طور پر منایا جاتا ہو، سیلیبریٹ کیا جاتا ہو، اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ اصل بھی موجود نہیں ہے، شرعی بدعت ہے، اور یہ شرعی بدعت یہ مذموم ہے۔ تو لہٰذا بدعت ایک لغوی معنی میں تو کوئی نیا کام، اس کو نیا کام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر مدارس میں سبجیکٹس کو پیریڈز میں ڈیوائڈ کر دینا، عہد نبی میں تو ایسا نہیں تھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ ہاں لغوی سینس میں تو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے، جس طریقے سے علم و تعلم کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک مختلف ہے، لیکن اس کی اصل تو موجود ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ علم و تعلم، اور صحابہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح بعض حضرات جو ہیں وہ بدعت کی اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، اور اس کی دلیل بھی عمر بن خطاب کے اس تراویح والے عمل کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی اچھی بدعت، ایک ہوتی بری بدعت۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔